امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے منڈلاتے بادل اپنی جگہ، لیکن ٹرمپ نے اپنی جارحانہ اور غیر روایتی خارجہ پالیسی سے دنیا کے کئی خطوں کو جو اضطراب میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ عالمی چیس بورڈ پر کھیل جو ہے اپنی شرائط اور اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی بیگم کے اغوا نے شمالی امریکہ کے کئی ممالک کو جو ہے پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کی خواہش، نیٹو کی اتحادی بھی جو ہے اس سے پریشان ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے کھیلنے کے لیے اگر چاند نہیں تو گرین لینڈ ضرور بالکل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، نقد رقم کے عوض یا پھر بزور طاقت۔ اور ایران سے بھی وہ ایک نئی زور آزمائی کے لیے تیار ہیں۔ کو بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک کی سفارتکاری کے ذریعے جو ہے بڑی حد تک جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن کوئی بھی ڈرامائی پیش رفت اچانک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرمپ کا دور ہے۔ ٹرمپ صاحب کے عالمی کھیل کے جو ہے مستقبل کیا ہوگا؟ ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا امریکہ کا ہدف جو ہے حکومت کی تبدیلی ہے؟ تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار، معروف مصنف اور تجزیہ کار محترم حسین حقانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ حقانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وینزویلا کے صدر کو پکڑ لیا، گرین لینڈ پہ جو ہے اس کو شامل کرنے کا امریکہ میں جو بات شروع ہوئی تھی لوگ مذاق سمجھے، لیکن وہ بھی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے۔ اب ایران کے ساتھ کشیدگی، امریکی جو صدر ہیں ٹرمپ صاحب، ان کا ایجنڈا آخر ہے کیا عالمی؟ جی دیکھیے، صدر ٹرمپ کا عالمی ایجنڈا تو انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں واضح کر دیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک نرگسیت پسند آدمی ہیں، اپنا ذکر ہمیشہ چاہتے ہیں، اس لیے بین الاقوامی امور میں بھی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ وہ بنیادی طور پر امریکہ کی اندرونی سیاست اور امریکہ کے اندرونی ثقافت کو بدلنے کے لیے صدر بنے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن بند ہو، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دور واپس آئے جس زمانے میں امریکہ میں سفید فام اکثریت کو واضح طور پر بالادستی حاصل تھی ہر معاملے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاروباری جو لوگ ہیں امریکہ کے وہ پھلیں پھولیں اور ان کے لیے کاروبار کے مواقع زیادہ آ جائیں۔ اب آپ ایک ایک کر کے ہر بات کو دیکھیں۔ وینزویلا میں انہوں نے صدر کو تو ہٹا لیا لیکن حکومت نہیں ہٹائی، اور اس لیے نہیں ہٹائی کہ ان کو پتہ ہے کہ وینزویلا میں بحران جو ہوا اس کا امریکہ پر مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ امریکی کمپنیاں جائیں اور وینزویلا کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹ لاٹ کے واپس کسی طرح سے امریکہ لے آئیں، لیکن دنیا اب اس طرح چلتی نہیں ہے، کیونکہ یہ 19ویں صدی کی اگر ذہنیت ہے کہ جس طرح امریکہ اس زمانے میں جا کر جو نیٹو امریکنز تھے جن کو ریڈ انڈین کہا جاتا تھا ان کو دبا دبو کے ان کے زمین پہ قبضہ کر کے اس میں سے مائننگ کر لیتے تھے، اب وہ آسان نہیں رہا، اور تیل کی کمپنیوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کس قیمت پر ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں۔ تو یہ وینزویلا میں جو ہونا تھا ہو گیا ہے، مجھے کو بہت زیادہ آگے بات بڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک بہت بڑی لابی شاہ کے حامیوں کی امریکہ میں موجود ہے، وہ ایرانی جو ایران چھوڑ گئے تھے اسلامی انقلاب کے بعد، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بدلہ لیا جائے، اسرائیل کے حامی بھی، تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر تھوڑے دن کے بعد بڑھت لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کو بہت زیادہ کارڈز ہیں نہیں کہ وہ ایران کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہو سکیں۔ اور جو ایران کے پڑوسی ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور عرب ممالک ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران میں کوئی اس قسم کی بے چینی مچے جس میں وہاں سے لوگ مہاجر بن کر ہمارے علاقوں میں آنا شروع کریں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ گرین لینڈ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت وسائل ہیں اور اگر امریکہ نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے وسائل کو اخذ کر سکے گا۔ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا many a slip between the cup and the lip، تو ٹرمپ صاحب کی باتیں اور ان کے عمل کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، میں ایران پہ اور تفصیل سے آپ سے آگے چل کے بات کروں گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ اب جو ہماری یہاں کانسپریسی تھیوری چلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ اسٹیپس لے رہا ہے، وینزویلا وہ چین کو جو ہے تیل جو ہے برآمد کیا کرتا ہے، اسی طرح ایران کا سب سے بڑا جو وہ ہے ڈیسٹینیشن ہے ان کی تیل کی، وہ چین ہے، تو کیا یہ سارا کا سارا چین کو ذہن میں رکھ کے ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں؟ وہ بھی ایک فیکٹر ہے، عنصر ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہو، خاص طور پہ وہ اسٹریٹجک تھنکرز جو ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں، ورنہ تو واشنگٹن ڈی سی میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد ٹرمپ صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو بہت زیادہ انتہا پسند اور غیر معقول سمجھتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ
اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ان سے یہ کام لے لیا جائے کہ کسی طرح سے چین پر دباؤ بڑھا دیا جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ چین کو پر دباؤ بڑھا دینا اتنا آسان نہیں ہے. چین کے پاس آئل اور گیس کے دوسرے حاصل کرنے کے دوسرے راستے بھی ہیں. روس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں, قازقستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں جو کہ گیس کا بہت بڑا گیس اور تیل کا بہت بڑا سپلائر ہو سکتا ہے. اگر معاملہ صرف یہ چند مہینے گزارنے کا ہے تو چین کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ میرا نہیں خیال کہ وینزویلا کی کا تیل چین کو جانے سے روک سکیں گے. دیکھیے ہر چیز میں ایک معاشی لاجک ہوتی ہے. اگر میرے پاس ایک چیز ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بیچوں گا جو مجھے اس کی اچھی قیمت ادا کرے گا اور وقت کے اوپر قیمت ادا کرے گا. تو دھمکیوں سے آپ کچھ عرصے کے لیے تو یہ سارا پروسیس روک سکتے ہیں, لیکن بالآخر تجارت کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے. اسی وجہ سے ایران پر تمام تر پابندیوں کے باوجود اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکا کہ ایرانی تیل ابھی بھی دنیا کی منڈی میں موجود ہے. اگر ایران اور وینزویلا دونوں کی تیل کی سپلائی مارکیٹ میں آنی بند ہو جائے تو اصل فرق یہ پڑے گا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو امریکن عوام بھی اس سے متاثر ہوں گے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں تیل کی قیمت کم رکھی جائے اور باقی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھتی چلی جائے. اچھا, یہ جو آپ نے گرین لینڈ کی جب ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا there are many a slip between the cup and the lip, لیکن جس سنجیدگی سے لیا ہے ٹرمپ نے اس معاملے کو, وہ کہتے ہیں میں دوسرا آپشن بھی ہے خرید, میں اگر مجھے آپ بیچ دیں تو اچھا ہے ورنہ ہم کوئی اور ہارڈ آپشن لیں گے. تو اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو کیا لافنگ اسٹاک نہیں بن جائے گا امریکہ پوری دنیا میں کہ 70 چیزوں کو لے کر کے, اور پھر ظاہر ہے کہ گرین لینڈ پہ ان کو پسپائی ہوئی, ظاہر یورپ اس پہ تیار نہیں ہے. دیکھیے کوئی کسر تو باقی نہیں رہی لافنگ اسٹاک بننے میں بدقسمتی سے, مگر ایک جو جس پہ سب ہنس رہے ہوں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا تو رہتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور 25-30%, 35% افراد امریکہ میں ایسے ہیں جو ٹرمپ کی ہر بات کے اوپر تالیاں بجانے کو تیار ہیں. اسی یعنی صورتحال کا آپ پاکستان میں بھی سامنا دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک جاپان اور جرمنی کی سرحد ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ مرغیوں اور انڈوں کے ذریعے ملک کی معیشت کو بدلنا چاہتے ہیں. لیکن لوگ ہیں جو ایسے آدمی پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, تو ٹرمپ کے بھی اسی طرح کے چاہنے والے ہیں. اچھا, لیکن یہ اتنا آسان ہوگا نہیں, کیونکہ کیا امریکہ نیٹو کو ختم کرنے کو تیار ہے, اور اگر نیٹو ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا امریکہ اپنے خطے سے باہر طاقت کے مظاہرے کی کسی بھی پوزیشن میں باقی رہ جائے گا؟ بڑا سوال ہے یہ. اچھا, ایک اور جو بہت بحث ہو رہی ہے اور جو ظاہر اس کا انڈیکیٹ بھی کیا ہے امریکی قیادت نے, وہ یہ کہ جی بالادستی عالمی معیشت کے اوپر, تو یہ سب کچھ جو تگ و دو ہے وہ ازم میں بھی ہے, اور آپ کے خیال میں یہ ٹیکٹکس استعمال کر کے, یہ ایک متبلی اپنا کر, کیا وہ ڈالر کو دوبارہ سے ایسیٹ کروا لیں گے جو لوگ اب باہمی ٹریڈ کر رہے ہیں, اجناس کی ٹریڈ کر رہے ہیں, دیگر کرنسیز میں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکس کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے دور میں جب کہ دنیا میں ایک سے زیادہ ممالک ہیں جن کے پاس کچھ نہ کسی قسم کی طاقت موجود ہے. یہ وہ والا دور تو ہے نہیں 17ویں 18ویں 19ویں صدی والا کہ کچھ ملکوں کے پاس توپیں تھیں, کچھ کے پاس نہیں تھیں. جن کے پاس توپیں نہیں تھیں, توپ اور تلوار کے مقابلے میں توپ جیت گئی. اب تو اتنا آسان نہیں ہوگا. امریکہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ بہت سارے ملکوں کے اوپر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے دے کہ اگر ہماری معیشت, تم نے ہماری باتیں نہ مانی, کیونکہ وہاں وہ تباہ کر کے یعنی اس کو فصل کو آگ لگا کے تو فصل نہیں حاصل کر سکتے نا. تو اس لیے امریکہ کے مفاد میں یہی ہوگا کہ وہ بات چیت رکھے, ڈپلومیسی رکھے. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی دھمکیاں دے کر لوگوں کو بات چیت پر آمادہ کر لیتے ہیں, اور اس بات چیت سے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آتا ہے. تو اسی امید پر وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو طویل المیعاد مسائل ہیں امریکہ کے, وہ ان بھڑکوں سے ختم نہیں ہو جائیں گے. ڈالر سے اگر دوسرے لوگ نکلنا چاہ رہے تھے ڈالر کے اثر سے, تو اس کے اسباب ہیں. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اتنی سینکشنز لگیں جتنی امریکہ نے لگانی شروع کی تھیں. اگر وہ سینکشنز وغیرہ کا نظام ختم کرنا شروع کریں گے تو ایک فطری بات ہوگی, اس میں جو کرنسیز کا کمپٹیشن ہے اس کے اندر یقیناً ڈالر کے جتنے ایڈوانٹیجز ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے. لیکن لوگوں کو دھمکا کے
معاشی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ بس ایک طرح سے یوں بہت طویل سمجھیے کہ عرصے چلے جیسے گی نہیں، بہت طویل عرصے چلے وہ گی زیادہ نہیں۔ عرصے چلتی ہاں، نہیں ہے. درست۔ آخر میں آپ کو اپنی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی ہی بڑھانی ہوتی ہے. اچھا صاحب، ایران کی طرف آتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ایک اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہدف جو ہے وہ رجیم چینج ہے ایران میں بھی، وہاں حکومت کو تبدیل کرانا جو ہے ہدف ہے جی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں رجیم ٹرانسفارمیشن تو ہو سکتی ہے، رجیم چینج مشکل ہے. رجیم ٹرانسفارمیشن وہ ہے جو وینزویلا میں ہوئی ہے کہ جو صدر تھا وہ ہٹ گیا اور پھر مگر نظام اپنی جگہ اسی طرح چل رہا ہے، اور جو نظام کے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی اور اس کو بہت زیادہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں. تو اگر ایسا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ تو شاید ہو جائے، لیکن یہ توقع کہ ایران کا وہ نظام جس میں جو مذہبی عناصر ہیں ان کی بہت گہری جڑیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، 30 40 45 سال سے انہوں نے بڑی مؤثر طریقے کے ساتھ اپنے اندرونی کنٹرول کو برقرار رکھا ہے، وہ اچانک دھڑام سے گر جائے گا، یہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. مجھے ہمدردی ہے ایران کے عوام سے جن کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، لیکن صرف جلسے جلوس اور مظاہروں سے مجھے ایران کا نظام تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو مطلب ہے کچھ ایرانی ایکسپرٹس کی جو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس وقت سب سے کمزور ترین پوزیشن پر ہے وہاں کی حکومت جو ہے. ظاہر ہے کہ معاشی ان کے سامنے معیشت بہت لڑکھڑا رہی ہے، ان کی اندرونی جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اوپر سے ظاہر ایکسٹرنل پریشر بھی آ رہا ہے. تو وہ تو یہ دیکھتے کہ ٹھیک ہے کہ اس نہج پہ نہیں آیا کہ ایک دم امپلوڈ کر جائے، لیکن مشکل میں تو ہے. اور یہ غالباً ٹرمپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بڑا سنہری موقع ہے کہ بھئی حکومت گرا دو، تبدیل کر دو. بے شک پھر کوئی اور وہاں پہ فورس نہیں ہے کہ جو اس کو ریپلیس کرے، کوئی سیاسی چہرہ اور تو نظر نہیں آ رہا جی. دیکھیں، ایران کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ ایسا کیوس ہو کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ متاثر ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے رجیم چینج کر کے عراق میں پورا خطہ اس سے متاثر ہوا، بالآخر داعش بنی، ابھی تک کشمکش جاری ہے اور مشکلات جاری ہیں. آپ سوچیں ذرا ایران کے ایسے کولیپس سے کیا نتیجہ ہوگا، لوگ کس سے بات چیت کریں گے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ رجیم چینج کرنا اتنا آسان ہے. ہاں، رجیم کے اوپر دباؤ ڈال کر اس سے اس کا جو بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا بدلوا لیا جائے، اس کا امکان کافی ہے. اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جائے کہ وہ بعض اقدامات نہ کرے، وہ یا چیزیں نہ کرے جو اسرائیل اور امریکہ بہت زیادہ جن پر ناراض ہوتے ہیں اور جو عرب ممالک جن پر پریشان ہوتے ہیں. پھر میرا یہ خیال ہے کہ 2 4 سال اور معاملات چل جائیں گے. بالآخر ایران کے عوام کی مرضی کے مطابق ہی کوئی ایران میں فیصلہ ہونا ہوگا. لیکن آپ اور میں جانتے ہیں، یہ بھی ہم نے اور ملکوں میں بھی تجربہ دیکھا ہے، چین میں تینامن اسکوائر ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، کئی دن چلا، اس کی وجہ سے چین کی حکومت بدل نہیں گئی. اچھا، آپ نے بڑا کہتے ہیں مزیدار ٹرم یوز کی، رجیم ٹرانسفارمیشن. تو اس کے کیا خط و خال ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی مطلب ہے، ایک بات ہم نے دیکھا نا 2025 کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں بہت زیادہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی انگریس نظر آئی تھی. انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو ہے ان کی سرزمین پہ بیٹھ کے نشانہ بنایا، انہوں نے وہاں کی فوجی قیادت کو بھی، وہاں کے سائنسدانوں کو بھی. تو اس میں آپ کے خیال میں کوئی ان کو مل جائیں گے، لوگ رابطے میں ہوں گے؟ اور بالکل جو ہے اگر کوئی رجیم ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے تو کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو who are ready to play the ball with US and اسرائیل. دیکھیے، رجیم کے اپنے ذمہ دار لوگ بھی ہاں خود کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات امریکہ کے ساتھ جاری ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمان کے توسط سے مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ افواہیں آئی تھیں کہ پاکستان کے توسط سے مذاکرات ہوئے ہیں. سعودی عرب سے معاملات نارملائز ہو گئے تھے. سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اس لیے اس بات کا امکان کہ کسی نہ کسی قسم کی بات چیت پیچھے پیچھے چل رہی ہو اور اس بات چیت کے نتیجے میں کچھ فیصلے ایسے ہوں کہ جس کے نتیجے میں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، امریکہ کے فوری مفادات کو کوئی ضرب نہ پہنچے ایران سے، اور صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ سکیں جس طرح وہ وینزویلا کے معاملے میں کہہ سکے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی کیونکہ انہوں نے ماڈورو کو پکڑ لیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پہ بھی کوئی ایسا
کوئی ایسا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کے منظر سے ہٹنے کے بعد فتح کا ڈنکا بجا دیا جائے. کہ کوئی ڈرامائی کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایران پہ سے فی الوقت جو ہے حملے کا خطرہ ٹل گیا، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب ایک ذرا سے انہوں نے کہا جی حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے اگلے دن ہو گیا تھا. تو کیا آپ کہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ جو سمبلزم ہے دیکھ کہ لیتے بوٹس ہیں آن اس دا وقت. گراؤنڈ تو تو نہیں ہوں گے؟ جی دیکھیے اس وقت جو ٹارگٹ تھا وہ تو ایران کا نیوکلیر. ایٹمی اور میزائل پروگرام تھا. رجیم چینج تب بھی ٹارگٹ نہیں تھا. تو اب بھی اگر یہ حملہ کرتے ہیں ایران کے کچھ میزائلز کے اوپر کچھ اس پہ، تو میزائلز تو اس وقت ایران کی اندرونی صورتحال کے لیے اہم نہیں ہیں. تو اسرائیل کی لابی تو یہ چاہتی ہے، اسرائیل کے حامی یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اور ایران کی رجیم کو بھی جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے کیا جائے. تو وہ تو چاہیں گے کہ چاہے جہاں چاہو بم گرا دو دو چار، اس سے اس رجیم کی کیپیسٹی کمزور ہو جائے گی. لیکن اس سے تبدیلی کیسے آئے گی؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ اس وقت ٹرمپ کسی بھی ملک میں بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے ووٹر اس بات پر سخت نالا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ میں تو امن کا صدر ہوں گا. تو اگر وہ جنگ کرتے نظر آئے تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایران میں جب تک آپ کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، آپ جب تک نہیں لے کر آئیں گے تو کوئی بہت ہی ڈیسائسو کوئی آپ فرق نہیں لا سکتے. اور اندر کوئی فورس نظر نہیں آ رہی ہے آرگنائز قسم کی کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ اگلا سیاسی یا نظریاتی چہرہ ہے جو ریپلیس کر دے اس حکومت کو. دیکھیے عراق میں بھی بات پارٹی جو ایران کے نظام حکومت سے کہیں زیادہ کمزور تھی، اس کو بھی ہٹانے کے لیے بالآخر دھاوا بولنا پڑا، فوج اتارنی پڑی. اور فوج ہر جگہ اتار کر حکومتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی. اچھا، آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے جو ایران کی صورتحال ہے کتنا بڑا چیلنج رکھتی ہے؟ اگر فرض کریں کوئی ڈرامائی کارروائی کر دیتے ہیں، ٹرمپ صاحب تو ٹرمپ ہے نا، مطلب ہو سکتا ہے کہ منطق جو ہے وہ نہ کام کرے اس وقت، تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو، صورتحال کو، اور پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جی پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دے جس کے نتیجے میں پاکستان میں تارکین وطن آنا شروع ہو جائیں، پاکستان کے وسائل پر بوجھ بن جائیں، یا پاکستان کی سرزمین میں مزید مسلح دستے مختلف علاقوں سے آنا شروع ہو جائیں. اس لیے پاکستان کو تو اپنے سارے پڑوسی ممالک کے ساتھ معمول کے مطابق بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے اندرونی مسائل جو ہیں ان کے لیے پیش بندی کر کے رکھنی چاہیے کہ ان کا کوئی اثر ہماری اندرونی صورتحال پہ نہ کوئی پاکستان پہ دباؤ آ سکتا ہے کہ جی امریکہ سے تعاون کرے اس معاملے پہ بھی، ایران کے معاملے پہ؟ میرے یہ خیال ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کا امریکنوں کو بھی علم ہے. آج تک انہوں نے اس طرح کا دباؤ ڈالا نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ڈالا تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس کی مزاحمت کرے گا، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ایک طویل المیعاد لڑائی اس کی اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ہوتی چلی جائے. اچھا، ایک اور میرا آخری سوال کہ ٹرمپ سے یقیناً پاکستان کے بڑے اچھے، ٹرمپ صاحب سے اچھے خوشگوار تعلقات ہیں آج کل، لیکن پاکستان میں ایک بڑا یہ جو امیگرنٹ کے ویزے پہ پابندی لگائی گئی ہے، پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے پاکستانی جو ہیں ہمارے بہت کنسرنڈ اس حوالے سے؟ دیکھیے اس فہرست میں پاکستان ہی نہیں اور بھی بہت سے ملک شامل ہیں جو امریکہ کے دوست بھی ہیں، اور بعض تو ٹرمپ صاحب کے بھی دوست ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے لوگ شہری جب گرین کارڈ لے کر یا امیگریشن سٹیٹس لے کر امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ کی سوشل سیکیورٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک نظام بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک بنا سکیں گے، لیکن اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائیں گے اور اپنے مخالفوں پر لگائیں گے. اس میں ہمیں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ اس بات کو روکنے کی کوشش ہے کہ لوگ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں امریکی نظام کا وہاں جا کر رہنے کے لیے. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بڑی اہم بات کی کہ شاید جو ہے ایران میں جو ہے رجیم چینج کا پورا جو ہے خواب امریکہ کا پورا نہ ہو، لیکن رجیم ٹرانسفارمیشن کے جو ہیں امکانات بالکل وہاں پر ہیں.